اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام علم میراث کے ساتھ مفتی عابد سعید حاضر ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ بہت ہی منفرد طرز کا پروگرام جو کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت چل رہا ہے شروع کیا ہے، اور آج اس کا جو چھٹا لیکچر ہے۔ پچھلے پروگرام کا کچھ خلاصہ بیان کرتا چلوں تاکہ جو ہمارے نئے سننے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ پچھلے پروگرام میں کیا کیا ہم بیان کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس علم وراثت جو کہ اس میں علم میراث ہے اس کی آپ کو ایک تعریف بیان کی تھی کہ علم میراث ایک ایسا علم ہے جس میں ورثاء کے حصے تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم قرار دیا تھا، اور جہاں تک اس کی فضیلت کا بیان ہو گیا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ علم سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ سب سے پہلے علم بھلا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ قرآن پاک میں 6 طرح کے حصے بیان کیے ہیں، جس میں نصف آدھا ہے، ربع چوتھا ہے، ثمن 8واں ہے، ثلث تیسرا حصہ ہے، ثلثان 2/3 اور سدس یہ حصے بیان کر دیے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک شخص جب مر جاتا ہے تو 4 ترتیب وار اس کے حق ان کے ورثاء پر لازم ہوتے ہیں، جس میں سے پہلے کفن دفن کا بندوبست کرنا، نمبر 2 اس کے قرض کی ادائیگی، نمبر 3 اس کی وصیت کو پورا کرنا، اور نمبر 4 جائیداد کی تقسیم۔ جائیداد کی تقسیم میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہم حصہ دیں گے وہ اصحاب فروض کو دیں گے، اور اصحاب فروض کون سے افراد تھے؟ یہ 12 افراد تھے، جن میں سے 4 مرد تھے، جن میں باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر تھا۔ اسی طرح عورتوں میں بیوی، بیٹی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، ماں اور جدہ صحیحہ، یہ تقریباً 8 عورتیں تھیں، جو ہم نے پچھلے لیسن کے اندر، پچھلے پروگرام کے اندر آپ کو بیان کر دیا تھا۔ اس میں آپ کو باپ کی حالتیں بتائی تھیں، اسی طرح دادا کی حالتیں بیان کر دی تھیں، پھر اخیافی بھائی بہن کی حالتیں، اور لاسٹ جو ہوا تھا ہم نے آپ کو شوہر کی حالتیں بیان کی تھی۔ تو یہ جو تھی چیزیں پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کر دی ہوئی ہیں، اگر دیکھنا چاہیں تو سیریل ہماری جو چل رہی ہے وہ اس میں دیکھ سکتا ہے۔ آج جو ہمارا سب سے پہلے حالتیں بیان کریں گے وہ بیوی کی حالتیں بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں بیوی کی 2 حالتیں بیان کی ہیں، اور سورہ نساء کے اندر اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ 2 حالتوں میں سے جو پہلی حالت ہے اس میں بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، جس کو عربی میں ربع کہتے ہیں، اور یہ چوتھا حصہ اس صورت میں ملے گا جب شوہر کی نہ تو مذکر اولاد موجود ہو اور نہ ہی مؤنث اولاد موجود ہو۔ تو اگر نہ مذکر اولاد موجود ہے، یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، نیچے تک اس عورت کا شوہر کا موجود نہیں ہے، تو پھر بیوی کو چوتھا مل جائے گا۔ اسی طرح مؤنث اولاد، بیٹی، پوتی، پڑ پوتی، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس بیوی کو چوتھا حصہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک شخص زید فوت ہو جاتا ہے، زید کی ایک بیوی ہے اور زید کا باپ ہے۔ اب اس صورت میں دیکھیں، زید کی نہ تو مذکر اولاد موجود ہے نہ مؤنث اولاد موجود ہے۔ اب کیا ملے گا؟ اس صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ مل جائے گا۔ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اس وقت 4 سے بنے گا، 4 میں سے 4 کا چوتھا حصہ 1 آتا ہے، 1 حصہ ہم نے بیوی کو دے دیا،
بقیہ 3 حصے بچ گئے اور وہ 3 حصے باپ کو بطور عصبہ مل جائیں گے، اور یہ باپ کی حالتیں ہم نے پیچھے لیکچر میں بتا دی ہیں۔ جہاں تک اس کی دوسری حالت کا ہے تو دوسری حالت میں بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، جس کو عربی میں ثمن کہتے ہیں، اور ثمن کے لیے جو فارمولہ استعمال ہوتا ہے 108 کا ہوتا ہے، یعنی 8 کے فگر سے آپ ان کا مسئلہ بنائیں گے۔ تو یہ حصہ تب ملے گا اگر شوہر کی مذکر یا مؤنث اولاد میں سے کوئی موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس بیوی کو 8واں حصہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ مثال دیکھ رہے ہو تو زید فوت ہو جاتا ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے، تو اب آپ نے یہ اصول پڑھ لیا کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، چنانچہ اس مقام پر بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور بقیہ حصہ جو بچ جائے گا وہ بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ اب چونکہ 8 سے مسئلہ بنائے گا اور 8 کا 8واں حصہ 1 بنتا ہے، اس مقام پر 1 جو ہے وہ بیوی کو دے دیا، بقیہ 7 حصے بچ گئے، وہ 7 حصے سارے کے سارے بیٹے کو آ جائیں گے۔ دوسری اس کی ایک اور مثال لے لیجئے کہ مثال کے طور پر زید فوت ہو گیا جو کہ شوہر ہے، اس کی ایک بیوی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی اور ایک چچا اس کا موجود تھا۔ تو یہاں بھی چونکہ اولاد موجود ہے، اس بنیاد پر بیوی کو 8واں حصہ چلا جائے گا، بیٹی اگر ایک ہو تو اس کو نصف مل جاتا ہے، اور چچا جو ہوتا ہے یہ عصبات میں سے ہوتے ہیں، اور عصبات کا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پورا ایک لیکچر آپ کو ریکارڈ کر دیں گے۔ ان اصحاب فروض کے علاوہ بقیہ کچھ افراد بنتے ہیں وہ عصبات قرار پاتے ہیں، تو عصبہ چچا اس مقام پر بن جائے گا۔ مسئلہ یہاں بھی 8 سے بنائیں گے، 8 کا 8واں حصہ ایک بیوی کو چلا جائے گا، بیٹی چونکہ یہاں ایک ہے اور ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف آدھا حصہ مل جاتا ہے، تو بیٹی کو یہاں 4 حصے مل گئے، بقیہ 3 حصے بچ گئے، وہ 3 حصے پھر چچا کو چلے جائیں گے۔ تو یہ بیوی کے 2 احوال ہو گئے۔ اگر قرآن پاک کے اندر سورہ نساء کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے حصے بیان کرتے ہیں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان عورتوں کے لیے 4تھا حصہ ہوگا، مما ترکتم، جو شوہر جائیداد چھوڑ جائے، لیکن کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر شوہروں کی مذکر کوئی بھی اولاد نہ ہو۔ اور آگے دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر حالت بیان کی، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ان اور شوہروں کی اولاد موجود ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اس میں سے بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو جائیداد تم چھوڑ جاتے ہو۔ تو یہ جو تھی 2 حالتیں بیویوں کی ہو گئیں۔ جو ہمارے پاس اصحاب فروض میں سے اگلی آتی ہے وہ ہے بیٹیوں کی حالتیں، اور یہاں جو عربی میں جو بیٹی کا لفظ آتا ہے، بیٹی کے لیے بنات الصلب بھی کہتے ہیں، بنات کا لفظ بھی آتا ہے۔ بنات کی ہمارے پاس اگر اس کی حالتیں دیکھتے ہیں تو بنات کی ہمارے پاس 3 حالتیں آتی ہیں، یعنی 3 مختلف حالتوں میں بیٹیوں کو مختلف حصہ ملے گا۔ ایک ضمناً آپ اصول یاد رکھ لیجئے کہ 6 افراد ایسے ہیں جو کبھی بھی جائیداد سے محروم نہیں ہوں گے۔ ان میں سے جو بیٹی نمبر 1، نمبر 2 بیٹا، نمبر 3 باپ، نمبر 4 ماں، نمبر 5 بیوی، اور نمبر 6 شوہر۔ یہ 6 افراد کبھی بھی محروم نہیں ہوتے۔ بقیہ افراد دوسرے افراد کی موجودگی میں محروم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 6 افراد کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ جہاں تک اب بیٹیوں کی حالتوں کا دیکھا جائے تو بیٹی کو پہلی حالت کے اندر نصف مل جاتا ہے، یعنی آدھا حصہ ملے گا، پوری جائیداد کا آدھا حصہ بیٹی کو مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اگر صرف ایک بیٹی ہو،
اگر صرف ایک بیٹی موجود ہے اور بیٹا موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ بیٹی آدھی جائیداد کی حقدار قرار پاتی ہے۔ تو ہمارے دیکھنے و سننے والے کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس کو جہیز دے دیا گیا ہے لہٰذا اب اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور ہم نے آپ کو پہلے ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو کسی کو اس کی جائیداد سے محروم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو جنت کی میں جو اس کا بن رہا ہوگا اس سے محروم کر دے گا۔ تو دیکھنے سننے والے کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس ضابطے کی بنیاد پر عورتوں کو محروم کر رہے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر رہے ہیں، اور یہاں وہ صریحاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جہاد کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے۔ بعد میں اپنی مرضی سے اگر آپ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہ ہو، وہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتی ہیں، لیکن آپ لوگ ان کو فورس کر کے زبردستی ان سے ان کا حق نہیں لے سکتے۔ جب اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا ہے تو کوئی شخص ان سے ان کا حق چھین نہیں سکتا۔ تو بیٹیوں کی جو پہلی حالت کے اندر ان کو نصف مل جائے گا، اور اس میں شرط یہ ہے کہ بیٹا موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام زید ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کا ایک باپ موجود ہے، تو اب آپ کو بتا دیا کہ بیٹی جب اکیلی ہوتی ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ باپ کی اگر حالت پچھلی آپ دیکھیں کہ اگر مؤنث اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے، اور جو مال بچ جاتا ہے وہ عصبہ کے طور پر بھی ملتا ہے۔ تو اس مقام پر جو مسئلہ بنا 6 سے مسئلہ بنے گا۔ اب یہ مسائل کس طرح بنتے ہیں ان کے فارمولے بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ کو تفصیلی طور پر بیان کر دیے جائیں گے، جس سے آپ اگر دیکھتے ہوئے بھی آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کبھی 6 سے مسئلہ بن رہا ہے کبھی 4 سے مسئلہ بن رہا ہے، تو اس کے باقاعدہ فارمولے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ کو بیان کیے جائیں گے کہ کب 6 سے بنائیں گے، کب آپ 8 سے بنائیں گے، کب آپ 12 سے مسئلے بنائیں گے، وہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر ہم سلسلہ وار آپ کو بیان کرتے جائیں گے۔ تو ابھی اس کے اندر 6 سے مسئلہ بن گیا، 6 کا آدھا 3 بنتا ہے، وہ 3 حصے بیٹی کو دے دیے، اور بقیہ جو 3 حصے بچ گئے وہ باپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ بیٹی کی پہلی حالت تھی۔ جہاں تک اس کی دوسری حالت کا دیکھا جائے تو بیٹی کو دوسری حالت میں بیٹیوں کو 2/3 ملتا ہے، جس کو عربی میں ثلثان کہتے ہیں، اور ثلثان کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے وہ 2 اور 3 کا ہوتا ہے۔ 2 اور 3 کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چیز کے اگر 3 حصے کیے جائیں، ان 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹیوں کو چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کل جائیداد فرض کر لیجئے 3 لاکھ بنتی ہے اور 2 بیٹیاں ہوں، تو اب اس میں سے 20 لاکھ جو ہوگا، تو چونکہ 30 کا 2/3 20 لاکھ بنتا ہے، وہ 20 لاکھ بیٹیوں کو چلا جائے گا۔ تو اب یہ جو دوسری حالت ہے 2/3، یہ کب ملے گی؟ اس کی شرط یہ ہے کہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی 2 ہو جائے تب بھی 2/3 ملے گا، 2 سے زیادہ ہو جائے 3 4 5 جتنی بھی ہو جائے، 2 سے زیادہ جب ہو جائیں گی 2 یا 2 سے زیادہ، ایسی صورت میں ان بیٹیوں کو 2/3 مل جائے گا، اور پھر 2/3 مال ان سب کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس صورت میں بھی بیٹا موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے بیٹیوں کو 2/3 مل جائے گا۔ اگر مثال دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے ایک مثال آ گئی، 2 بیٹیاں آ گئی اور دوسرے مقام پر دادا آ گیا۔ تو اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان مل جاتا ہے، تو بیٹیوں کو اس مقام پر ثلثان مل جائے گا، اور دادا آ رہا ہے۔ دادا کی حالت ہم نے بیان کر دی ہے کہ اگر پوتے کی مذکر مؤنث اولاد موجود ہو، مذکر نہ ہو،
تو دادا کو چھٹا بھی ملتا ہے اور بچ جانے والا مال بھی اس کو مل جائے گا۔ تو اب اس بنیاد پر یہاں بھی مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 سے مسئلہ بن کر اب آپ نے اس کا 2/3 نکالنا ہے۔ تو 6 کو اگر تقسیم کریں 3 حصوں میں تو 2 2 اور 2، یہ 2 2 کیا آئے گا؟ اب اس میں سے آپ نے 2 ثلث دینے، تو اس میں 2 ثلث 6 کا 2 ثلث 4 آ جائے گا۔ 4 حصے بیٹیوں کو چلے جائیں گے، بقیہ 2 حصے بچ گئے وہ دادا کو چلے جائیں گے۔ تو بیٹی کی جو دوسری حالت آ گئی، دوسری حالت میں ان کو بیٹیاں 2 ہوں تو پھر ان کو ثلثان مل جاتا ہے۔ جو بیٹی کی اب تیسری حالت ہے بیٹیوں کی، تیسری حالت میں بیٹیوں کا حصہ کوئی فکس نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں جو تیسری حالت میں بیٹی بھی ہے اور ساتھ بیٹا بھی آ گیا۔ اب بیٹی اور بیٹا ہے فرض کر لیجئے، تو ایسی صورت میں بیٹیوں کا حصہ فکس نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں جو ریشو چلے گا 1 اور 2 کا چلے گا۔ یعنی اگر بیٹیاں ہیں فرض کر لیں 1 ہو یا 2 ہو اور 1 بیٹا ہے تو بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا۔ اور قرآن میں جو اس کے لیے آیا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کا فارمولہ آیا ہے کہ لڑکوں کو بیٹوں کو بیٹیوں سے دگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری صورت کے اندر ان کا حصہ فکس نہیں ہوگا، بلکہ آپ اگر پہلے جو ورثاء بیان کیے ان کا حصہ نکال دیں، بقیہ جتنا بھی بچتا ہے اس میں 2 حصے بیٹوں کے لیے مقرر کر دے اور 1 حصہ بیٹیوں کو، یعنی بیٹوں کے دگنے اور بیٹی کا سنگل حصہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا جیسے زید ہے، اس کے اگر ورثاء میں دیکھتے ہیں تو 2 بیٹیاں بنتی ہیں اور 3 بیٹے بنتے ہیں۔ اب بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو اب بیٹیوں کا حصہ اس میں فکس نہیں ہوگا، بلکہ بیٹوں کا حصہ دگنا اور بیٹیوں کا حصہ سنگل ہوگا۔ اب اس مقام پر 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ یاد رکھیں جب بیٹی اور بیٹا کا آپ نے حصہ نکالنا ہو تو بیٹوں کو 2 بیٹیاں تصور کر لیں، اس طرح ان کا جو ہے آپ کا مسئلہ بنے گا۔ مثال کے طور پر 3 بیٹے ہیں، ان کو 6 بیٹیاں تصور کر لیں، 6 بیٹیاں اور گویا کہ 2 وہ، گویا کہ 8 ہمارے پاس افراد بن گئے۔ ان 8 سے آپ مسئلہ بنا لیں، 2 حصے بیٹیوں کو آ جائیں گے اور 6 حصے بیٹوں کو چلے جائیں گے، تو 1 ہر بیٹی کو مل جائے گا۔ اور 3 بیٹے ہیں، ہم نے ان کو 2 بیٹیاں تصور کیا تو ہر بیٹے کو گویا کہ 2 حصے چلے جائیں گے۔ جہاں تک قرآن پاک میں اگر دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر، تو سورہ نساء کے اندر یہ تینوں حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانت واحدہ، اگر وہ بیٹی جو ہے 1 ہو فلہا النصف، تو اس کے لیے پھر آدھا حصہ ہو جائے گا۔ جو دوسری آیت دوسری حصہ ہے اس میں ہے فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کے لیے 2/3 ہو جائے گا۔ اور جو ہے اگر تیسری صورت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بیٹوں کے لیے بیٹیوں سے دگنا حصہ ہوگا۔ تو یہ آج کے لیکچر کے اندر جو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، ایک تو سب سے پہلے بیویوں کی حالتیں بیان کی ہیں اور دوسرے نمبر پر ہم نے آپ کو بیٹیوں کی حالتیں بیان کی ہیں۔ سلسلہ وار آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کا کوئی پروگرام مس نہ ہو۔ جب آپ کنٹینیوٹی سے یہ پروگرام دیکھتے جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ وراثت کے مسائل حل کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ بقیہ جو ورثاء ہیں ان کی حالتیں انشاءاللہ ہم اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں بیان کریں گے۔ اگر کوئی کسی کو مسئلہ ہو تو ہمارے جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کا فون نمبر ہے وہ آپ کو شیئر بھی کر دیا جائے گا، آپ اس پر اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کو آئندہ پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔